وہ جو آب حیات کا چشمہ ہے، اسی قادر و مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور میرے ساتھ آج قرآن کے زندہ کلام میں دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی چند آیات ہم تلاوت کریں گے۔ قرآن کے زندہ کلام میں جو لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ میں یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے کہ آ۔ جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اس کا روز عظیم نزدیک ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کے دن برے ہیں۔ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ آج کی جو تلاوت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ابلیس ہمارا مقابلہ، ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں بدی راستی پر اکساتا رہتا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا رہے، اور جو گناہ گار ہے وہ گناہ ہی کرتا جائے۔ ہم آج کل اتنے گناہ میں بڑھ چکے ہیں، اپنی جسمانی خواہشات میں بڑھ چکے ہیں کہ ہم اس میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ دن برے ہیں، اور وقت کو ہم غنیمت جانیں اور خدا کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں۔ میرے عزیزو، ابلیس جو ہے وہ آج کل ہمارے ذہنوں پر اتنی حکومت کر رہا ہے کہ وہ ہمیں جو گناہ کرنا چاہتا ہے، جو زنا کرنا چاہتا ہے، جو چوری کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانے نکال لیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، اور ہم جو اعمال اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کا ہم سزا اور جزا پائیں گے۔ اگر ہم اسی یسوع میں محنت کرتے ہیں، اس کی خوشخبری میں، اس کی راست بازی پر چلنے کے لیے، تو ہم اس میں اجر پائیں گے، اور اس کے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہت کریں گے، کیونکہ اس نے ہمیں شاہی کہانیوں کا فرقہ کہا ہے، ہمیں مقدس قوم کہا ہے، ہمیں چنی ہوئی قوم کہا ہے۔ تو ہم اس کی امت، اس کی قوم تبھی بن سکتے ہیں جب ہم پاکیزگی میں چلیں۔ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب ہم پاک ہوں گے، جب ہمارے دل پاک ہوں گے، تو ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ اگر ہم ابلیس کے سے کام کریں گے، اس کو ہم خوش کریں گے، اس کی خواہشات کو پورا کریں گے، کیونکہ روح اور جسم ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جب ہم جسم کی خواہشات کے مطابق چلیں گے تو ضرور ہے میرے عزیزوں کہ ہم اس آگ کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اس گہری تاریکی میں ڈالے جائیں گے جس کا کلام مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے، وہ اپنے رحم اور فضل کے وسیلہ سے ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ ہم ہمیشہ کی زندگی تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کے حکموں پر، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو حاصل کریں گے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں آج کوشش کرنی ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں اور توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جب ہم اس کی طرف رجوع لاتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے رحم اور اس کی بخشش کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ ہم اس ہمیشہ کے زندگی کے درخت کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ آمین۔